یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ توبہ، فما ربحت تجارتوں، کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہدایت پر رہیں گے۔ ہر وہ آدمی جس نے دنیا اختیار کی اور دین چھوڑا ہے، وہ طالب علم ہے، سبق چھوڑ دیا، کام کاج شروع کیا، در بدر خاک در سر، جن جن دے سا اس کی نہ گڑن دے۔ وہ عالم جس نے درس چھوڑا، امامت خطابت چھوڑی اور کسی اور ملک میں جا کے زیادہ پیسے کمانے لگا، یہ باپ جو اس کی سفارش کرتا ہے اس کا بھی ایمان سلب ہو رہا ہے، اور جب اس کا آخری لمحہ ہوگا یہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ منافق کا آخری انجام ہے۔ نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتابیں چار۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں بنے گا، قرآن کے آئینے میں شکل دیکھنی پڑے گی کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اور کروا کے آ رہے ہیں۔ دنیا اور پیسے، تجارت، سارا جہان کرے، لیکن جس نے علم پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، یہ دین کو آگے رکھے اور اس کے بعد جو چاہے کرے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے یہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بھائی ادھر سے آئے، یہ تو آنے کی جگہ ہے، ادھر سے کیوں جائے؟ کافر کلمہ پڑھ لے تو اعلیٰ درجے کا مومن، لیکن مومن یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے یا ہندو اور سکھ ہو جائے تو مرتد واجب القتل۔ اور یہ میرا بیان نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لیے گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک فرد کا برادری ہو سکتا ہے، تو اللہ کا قانون ہے، ہدایت اس کو مل چکی تھی، ہدایت پر کاربند تھا، سینکڑوں آدمی اس سے سبق پڑھ رہے تھے، ہزاروں آدمی اس کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، سارے جہان کو واعظ نصیحت کر رہا تھا۔ اب اس کو نوٹ نظر آ گئے اور دوسری جگہ میں بڑے پیسے نظر آ گئے، کونوں ٹھیک ہے یہ تو ٹوٹنا وہی ہوتا کونا ٹھیک ہے یہ پیسوں تو منڈے ہوتے رہے کونا ٹھیک ہے تو لاڑے ہر سب دوش لی۔ یاد رکھنا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پڑھنے پر رہنا ضروری ہے۔ پڑھ لیا اور ختم کر دیا، مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو توریت سپرد کی گئی تھی، ثم لا یحملونہا، پھر اس کے مطابق چل نہیں رہے تھے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لگوائی جائے، اور کتنی برائی و مذمت کی گئی۔ پیر ذاکر شاغل بدعمل مثلہ کمثل الکلب، کتے کے ساتھ تشبیہ، اور عالم فاضل مدرس امام خطیب اور وہ اپنا منصب اور مقام سے پیچھے ہٹے گدھے کے ساتھ مثال دی۔ علمیت دب عمل عالمان اور لقدند کتابوں فخربار، جب آپ نے یہ کام کرنا تھا تو پہلے سوچ لیتے، اب تو آپ شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں آپ۔ اور یہ امتحان ہے، امتحان اس کو کہتے کہ ایک طرف دین ہے، بظاہر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحان ہے۔ ہم صبح و شام کہتے ہیں باہر مت نکلو، خیال رکھو، ہر وقت دعائیں خدائے امن قائم فرما، کہ اللہ درس میں آنے جانے والوں کو اور ہم سب کو امن اور حفاظت عطا فرما ہر لمحہ۔ اس کو دیکھ کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کیوں پڑھیں؟ تو آپ باہر دکاندار نہیں مارے گئے، ڈاکٹر نہیں مارے جاتے، رینجر اور پولیس نہیں مارے جا رہے، زیادہ تعداد میں وہی مارے جا رہے ہیں، اور ان پر بھی دکھ ہے، اسلام کو بھی تکلیف اور پاکستان کا بھی نقصان۔
وہ بھی ہمارے بھائی اور سرمایہ. اگر آپ پولیس افسر نہ بنے، اگر آپ مجسٹریٹ اور جج نہ بنے، ججز پر حملے نہیں ہے. کتنے مجسٹریٹ تحقیق کر لیے گئے. عالم فاضل مومن وہ حالات سے نہیں ڈرتا، حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے دربار عالیہ میں استغاثہ ہے. ورنہ جس جگہ آپ جائیں گے اور سوچیں گے کہ یہاں فائدہ ہوگا، وہاں بھی نقصان تو پیدا ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے دین سے منہ موڑا. ذکر کا اطلاق قرآن پر بھی ہے، علم پر بھی ہے، پہلے ہم تشریح کر چکے ہیں، سنت پر بھی ہے، سب کا مجموعہ دین. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. زندگی تنگ ہوگی، یہاں ہو یا امریکہ میں ہو، ادھر ہو یا برطانیہ میں ہو، زندگی خوشی دے رہی ہے. یہ بجن بندے ہو سا اس کی نہ گڑا دے ہو سا، جیتے رہو لیکن کتے کی طرح دوڑتے رہو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت میں جب اٹھے گا قبر سے تو آنکھیں نہیں ہوگی. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گئے پروردگار کیوں مجھے اندھا اٹھایا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو دنیا میں موٹی موٹی آنکھوں والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اس طرح ہمارا دین آپ کو حاصل ہو چکا تھا، عالم بن چکے تھے، فاضل بن چکے تھے، امام و خطیب بن چکے تھے، بڑے بڑے ادارے علوم آپ سے وابستہ تھے. فَنَسِيتَهَا، سب کو پس پوش ڈالا. یا وفا خود نبوت در عالم، یا مگر قصدری زمانہ نہ کر دو. یا تو وفا کے نام کوئی چیز آئی نہیں یا کسی نے کیا ہی نہیں. قصد یا موقت علم تیر ازمن، یہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر. اعلمه الرمایة كل يوم اذا اشتدت ساعته رمانی. صبح سے شام تک میں اس کو سکھا رہا تھا، جب سیکھ گیا تو مجھے مارنے لگا. ایک درخت کو کوئی کاٹ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا، تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ کلاڑی کے اندر جو دستہ ہے وہ میری ٹہنی سے بنا ہے. وہ ایک دگڑا حال میں درتا ہوئے، خندہ بطریق دیتا جڑا بشے مہینہ. پما دکڑی پتاؤں شاہ، واڑ دمڑ شانو دیو واڑ خیرونا. یہ کہتے ہیں بد دعا دو، تمہیں تو بد دعا نہیں دیتا، دل جلا ہوا ہے، بھونا ہوا ہے. اتنی مشکلوں سے لوگ تیار ہوتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد کن کاموں میں لگتے ہو؟ یہ قیامت کے دن کا منتظر ہوں میں، صبر کرو گے کی چھوڑوں گا نہیں. یہ قرآن ایک گرنتھ اور گیتے نہیں ہے، یہ حقائق سے لبریز ہے. کس کو پتہ ہے کہ آج کون سا مضمون آ رہا ہے؟ یہ تو جامع اور اعجاز ہے، سارے معاشرے کو لپیٹ میں لیتا ہے. جس نے جہاں پر بھی کوئی نقصان کیا ہے اس کو فوراً نشانہ بناتا ہے. منافقوں کا بیان ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو بنیاد بنایا جو دین سے روشان ہے، ایمان سے روشان ہے، اور دنیا کے چند طبقوں اور چند دنوں کے آرام و راحت کے لیے بڑے بڑے علوم کمالات توڑتے اور مناصب کو آگ لگاتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت چھوڑ کر. ہدایت امامت، ہدایت خطابت، ہدایت تدریس، ہدایت ایمانی صلاحیت. ایمان، یہ سارا ایمان کا ماحول ہے سارا.